السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حنا اسلم آفیشیلز۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ تو زندگی مسکرا دو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں، کوئی کھلونا نہیں، میں ہوا کی بیٹی ہوں، کوئی کھلونا نہیں، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا۔ سیم، گر کر اٹھنا سیکھ لو۔ اگر میرے اور فرحان الہی کے ہاتھ تمہیں سہارا دینے کے لیے نہ بھی ہوں تو تم خود کو سہارا دے سکو۔ خود کو سہارا دینا انسان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ سیم، جب تم اداس ہوتے ہیں تو میں اور فرحان الہی بجھ سے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ سیم کی اداسی کو کیسے دور کیا جائے۔ سیم نے بولتی ہوئی موم کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ جو میری ماں ہے، میں اس کے لیے میں کچھ نہیں ہوں، اور جن کا میں کچھ نہیں ان کا میں سب کچھ ہوں۔ ان محبتوں کا قرض کیسے لوٹا پاؤں گا؟ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں موم کی مسکراہٹ بھی شامل ہوئی۔ یہ دادی اور پوتا کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرحان الہی نے وہاں آتے ہی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فوری مسکرانے کے لیے کسی وجہ کو ہونا ضروری نہیں، تم چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ مسکرا سکتے ہو۔ موم کا انداز ایسا تھا کہ فرحان الہی بے ساختہ ہنس دیے، اور پھر تینوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ زویا الہی نے اپنی کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا اور حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ تینوں ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے تھے، ایک خوش باش خاندان۔ تینوں اپنے اپنے درد کو چھپائے ایک دوسرے کے لیے مسکرا رہے تھے۔ شاید تینوں کو ایک دوسرے کے لیے جینا آتا تھا۔ رات کی تاریکی اجالوں پر شب خون مار کر مکمل طور پر غالب آ چکی تھی۔ لان میں روشن سفید بلبوں کی روشنی تاریکی پر چھانے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ زویا الہی ایک ٹک انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساحل سمندر پر گئے ہیں۔ جب بھی تینوں مل کر خوش ہوتے تو وہ ساحل پر چلے جاتے، یہ ان کا معمول تھا۔ کاش سیم یہ حقیقت ہوتی کہ تم فرحان الہی کے بیٹے ہو، تو میں سمجھتی میرا بیٹا دنیا کا خوش نصیب بیٹا ہے۔ مگر یہ ایک فریب ہے جو فرحان الہی تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر خود کو دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس اساس محرومی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً خدا کی رضا کی جستجو ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی رضا کو حاصل ہونے سے ہی خدا ملتا ہے۔ فرحان الہی بھی شاید خدا کی تلاش میں ہیں۔ شاید انسان خدا کو تلاش کر کے جنت کی تلاش کا آرزومند ہے، جنت جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں یوں بسی ہوئی ہے کہ وہ زمین پر اتر کر بھی اسے بھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ شاید خدا کی رضا کو پا کر ہی جنت کو انسان پا سکتا ہے۔ خزاں نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ نومبر کی اول دنوں کی ہوائیں، خزاں کی خشک ہوائیں درختوں سے گرے پتوں کو بھی خاموشیوں کو توڑنے پر اکسا رہی تھی۔ خشک پتوں کی سرسراہٹ اندھیروں کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ تاریکیوں کو سکوت کی خواہش، مگر بے چین ہوائیں ان کی خواہش کو کہاں پایہ تکمیل تک پہنچنے دے رہی تھی۔ تاریکیوں میں عجب سا شور تھا۔ آخر خزاں نے میری زندگی میں ہی کیوں ڈیرے ڈالے؟ خزاں زندگی میں ٹھہری اور پھر کسی گلیشیئر کی طرح جم گئی، پگھلتی ہی نہیں۔ ہوا کی روانیوں میں یکدم اضافہ ہوا۔ اڑتی ہوئی خاک بھی اب خشک پتوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ یکایک آسمان سے اٹھتے سرخ طوفان نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یقیناً کسی بے گناہ پر پھر گناہ کی مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ خوف کی سنسناہٹ زویا الہی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کو بند کیا، مگر بند دروازے اور کھڑکیاں طوفانوں کو روکنے میں کب کامیاب ہوتے ہیں؟
نہ جانے یہ سرخ طوفانوں کا سلسلہ کب تھمے گا۔ ہاں اس دن بھی تو ایسا ہی سرخ طوفان آیا تھا اور اسے ریزہ ریزہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ بے گناہ پر گناہ کی مہر ثبت کر دی گئی۔ پنچایت نے اسے گناہ گار قرار دے کر اسے قاری کر دینے کا فیصلہ کیا۔ نفس کے غلاموں، بے رحم لوگوں نے پھر کسی مظلوم کا شکار کیا۔ محض قفس میں بند پرندے کی پڑپڑاہٹ کس کو سنائی دے رہی تھی۔ بے بسی اپنی بے بسی پر کرلائی۔ انصاف اپنا تماشا ران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صدمے سے گنگ دہائی دینے کی طاقت کہاں تھی؟ کیسی سزا تھی جو گناہگار کی بجائے بے گناہ کو ملی تھی؟ فطرت سرخ طوفان کی صورت میں غضبناک ہوئی تو بغاوت میں بھی شاید سر اٹھانے کی رمق باقی تھی۔ کوئی شوق جنوں تھا جو سکینہ بخش کو اس طوفان بھری رات میں بھی اندھا دھند بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بے منزل مسافتیں انجام سے بے خبر اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ دھول سے اٹی ہوئی آنکھوں کو یہ خبر تھی کہ اگر آج وہ راستوں کو نہ پا سکیں تو بے نور ہونا ان کا مقدر ہو جائے گا۔ گھائل روح کی طرح لہو لہان پاؤں میں اب اتنی سکت نہیں تھی کہ ہمت کا ساتھ دیتے۔ سانسیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش میں ہانپنے لگیں۔ زندگی امید کے توقع میں بھاگتی ہوئی پگ ڈنڈیوں سے ہموار سطح پر آ کر بے دم سی ہوئی۔ اماں کی آواز کی بازگشت کی گونج چاروں سمت چھا گئی۔ سکو بھاگ جا، زندگی تم سے دامن چھڑا کر بھاگنا چاہتی ہے۔ بھاگ جا سکو، شاید زندگی کا کوئی کونا تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ اپنے مقدر کو آزما تو صحیح۔ میرا دل کہتا ہے جب جیت مقدر کی قسمت میں ہوگی۔ یہ وحشت سیکھے لوگ جن کو دیکھ کر جلادوں کی پیشانیاں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتی ہیں، یہ زندگی کو کہاں پنپنے دیتے ہیں۔ ان کی دشمنی نازکی سی ہوتی ہے اور عورت سے نازک کیا چیز ہوتی ہے۔ ان کی وحشت ہر وقت عورت کو مٹانے کی سعی کرتی رہتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔